السلام علیکم ناظرین، نیوز اپڈیٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حبیب عمر۔ وائٹ ہاؤس کا سعودی عرب کو ملنے والی ایرانی دھمکیوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب نے ایرانی دھمکیوں کی انٹیلیجنس امریکہ سے شیئر کی، جس میں سعودی عرب میں اہداف پر ممکنہ حملوں کی وارننگ دی گئی۔ اسرائیلی انتخابات، ابتدائی نتائج میں نتن یاہو کو معمولی برتری حاصل۔ سرکاری نتائج آنے تک صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی، تاہم اس وقت سابق وزیر اعظم کی جماعت آگے ہے۔ سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ تقسیم کے شکار اسرائیل میں گزشتہ 4 برس میں یہ 5ویں الیکشن ہے۔ شمالی کوریا نے پہلی بار ایسے بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے جو پڑوسی ملک جنوبی کوریا کے ساحل کے قریب گر گئے۔ جنوبی کوریا نے اقدام کو مؤثر علاقائی حملہ قرار دیا۔ مڈل ایسٹ فیشن ویک کے دوسرے ایڈیشن کا اعلان، جس کا دوسرا ایڈیشن 7 سے 10 نومبر تک دبئی میں منعقد ہونے والا ہے، جس میں UAE میں موجود عالمی شہرت یافتہ فیشن برانڈ اپنی مصنوعات شامل کرے گا۔ عرب نوجوان کا اپنے دادا سے ملنے کے لیے پیرس سے الجزائر تک پیدل سفر اور 157 دن میں دادا کے پاس پہنچ گیا۔ عرب نوجوان مہدی دہرہ فرانس، سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور تیونس سے گزرتے ہوئے الجزائر پہنچا۔ صفائی کرنے والی خاتون کی ایمانداری، 10 لاکھ پاؤنڈ کا چیک واپس کر دیا۔ مصر میں اس وقت سوشل میڈیا پر لیڈیز کلب میں خاتون ہاؤس کیپر کی ایمانداری کو سراہا جا رہا ہے، جنہوں نے صفائی کے دوران ملنے والا چیک واپس کر دیا۔ نئی دہلی میں اینٹی اسموک گن کے استعمال کی ہدایت۔ ایئر کوالٹی کمیشن نے نئی دہلی میں بڑھتی فضائی آلودگی پر انتظامیہ کو شہر میں اسپرنکل اور اینٹی اسموک گن کے استعمال کی ہدایت دی ہے۔ ویل روزانہ پلاسٹک کے 20 ملین ذرات نگل رہی ہے، سائنسدانوں کا انکشاف۔ حال ہی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق سمندروں میں پلاسٹک کی وجہ سے آبی حیات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے جانور ویل کا شمار بھی اب ان میں کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے ویل کی 3 اقسام بلو ویل، ہم بیک ویل اور فن ویل میں بڑی مقدار میں مائکرو پلاسٹک کے ذرات کو دریافت کیا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سمندروں میں بڑی مقدار میں مائکرو پلاسٹک کے ذرات ہونے کی وجہ سے ویل اب پلاسٹک کھا رہی ہے۔ ماں اور بچہ ٹرین کی زد میں آنے سے بال بال بچ گئے۔ ممبئی کے ریلوے اسٹیشن پر ریلوے پولیس اہلکار نے اپنی حاضر دماغی سے ماں اور بچے کو ٹرین کی زد میں آنے سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ممبئی کے ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا، جہاں ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ٹرین نے اپنی رفتار تیز کی تو خاتون سمیت دیگر مسافر چڑھنے کے لیے دوڑ پڑے اور اسی دوران وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ موقع پر موجود ریلوے پولیس اہلکار نے خاتون کو گرتا دیکھ کر حاضر دماغی کا استعمال کیا اور خاتون اور بچے کو ٹرین کی زد میں آنے سے بچا لیا۔ جرائم کی عدالت نے افغانستان میں مظالم کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ افغانستان میں مظالم کیس کی عالمی تحقیقات 2 سال سے رکی ہوئی ہے۔ جرائم کی عالمی عدالت کے ججز نے پروسیکیوٹر کو تحقیقات دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا، جس میں ججوں کا کہنا تھا کہ کابل عالمی جرائم کے دائرے اختیار میں آنے والے مبینہ جرائم کی حقیقی تحقیقات نہیں کر رہا ہے، لہذا تحقیقات کو آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، نیوز اپڈیٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TTV اور اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔